ہندوستان میں بھی بھیجا دیوبند میں، تو یہ مستند ہو گئی کہ ہاں یہ ہے۔ اسی طرح رومن کیتھولک، پروٹیسٹنٹ اور سیلویشن آرمی والوں سے بھی تصدیق کروائی، تو یہ کتاب کی شکل میں سامنے لے آیا۔ ٹھیک، مختلف ڈشز اور ان میں شامل کردہ اجزاء کے حوالے سے ہر مذہب کے اپنے تقاضے ہیں۔ اکثر ان میں پکوائی کے طریقے اور استعمال کیے جانے والے ساز و سامان اکوپمنٹ کا حوالہ بھی موجود ہوتا ہے، اور دیں گے آگے۔ ذیل میں مختلف مذاہب کے سیدھا عقائد کا خلاصہ درج ہے، جو آپ آگے آج پڑھا رہا ہوں، آگے آپ کو بھی پڑھ لیجیے گا۔ اس میں مسلمان اور اسلام کیا ہے؟ مذہب اسلام میں مردہ جانور گوشت حرام ہے۔ علاوہ ازیں مسلمان کسی جانور گوشت یا چربی استعمال نہیں کرتے جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے کہ وہ اسلامی غذائی قوانین کے مطابق حلال گوشت میں شمار نہ ہوتا ہو، یعنی اسلام کو مروجہ مستمل طریقے کے مطابق تکبیر پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو، وہ حلال ہے۔ یہاں وضاحت کیا ہے؟ تکبیر تو حلال ہے، ورنہ پاک صاف ہے، ورنہ پاک صاف ہے۔ چوری پھیری گئی ہو، جیسے کہ یہودیوں میں ہے، وہاں تکبیر نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ جی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ ان کے گھر کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں، مگر رات وہاں بسر نہ کریں۔ کیوں؟ جان کا خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ٹھیک، آپ عیسائی کے ہاں کھا نہیں سکتے، رات بسر کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ دو متضاد باتیں ہیں جو ہیں کہ وہ سامنے سے وار کریں گے، پیچھے سے نہیں کریں گے۔ عیسائی دھوکے سے نہیں ماریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ یہاں دھوکے سے ہے، اس لیے وہاں پر آپ بسر نہ کریں۔ یہ حضور کی حدیث میری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مسند ہے، اس میں اس کا تذکرہ مشکات میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابن جریر میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور تحفۃ العوام میں بھی ہے۔ صحیح حدیث ہے جی، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ، کہ مستند ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، لہٰذا اس بات میں آ رہے۔ تمام مسلمان خنزیر کا گوشت یا اس سے تیار کردہ مصنوعات استعمال نہیں کرتے، کیونکہ مذہب اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ خودنی اشیاء، کھانے والی چیزیں جیسے جیلاٹین ہے، خودنی اشیاء میں ہے، کھانے والی چیزوں میں ہے۔ ڈیری پروڈکٹ کے علاوہ مختلف آئس کریم جو مارکیٹ میں مل رہی ہیں، جس پر ڈیری نہ لکھا ہو، اس میں بھی یہ چیزیں پڑ رہی ہیں۔ مختلف آئس کریم جیسے مارکیٹ میں مل رہی والو ہے، جیسے اس میں بھی فیٹ پڑتی ہے۔ ٹھیک، جانوروں کی اینیمل فیٹ جسے کہتے ہیں۔ بات سمجھے گی؟ ماشاء اللہ، بہت اچھے جواب دیا آپ نے۔ ٹھیک، اور انہوں نے تحقیق کر لی، اس لیے ہمارے یہاں جو ڈیری پروڈکٹ میں آئس کریم مل رہی ہے وہ صرف ایک ہے، اور لوگ اس کو کھاتے نہیں، بہت کم اس کو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی پبلسٹی نہیں ہے۔ یہ بھی اور ایکو، دونوں، ایکو اور یہ بھی، یہ ڈیری پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہینڈ میڈ، ہاتھ کی بنی ہوئی آئس کریم میں کر دی، ہوم میڈ جسے کہتے ہیں۔ سر اس میں بھی شاید جیلاٹین ڈالتے ہو؟ نہیں ڈالتے۔ دودھ کھویا اس سے بن رہی ہے، اور آئس کریم پاؤڈر سے، ٹھیک ہے؟
یہاں یہ ہے اسی لیے وہ خودنی اشیاء جن میں چربی یا جیلاٹین استعمال کی جاتی ہے اس وقت تک شامل خوراک نہیں کی جاتی جب تک حلال جانور کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اب ہے کیا کہ ہمارے ہاں بہت سی آئٹمس ورائٹی پیکٹوں میں جو مل رہی ہے اس پر حلال لکھا ہوا تو ہے، نیچے تصدیق کہاں سے ہوئی، کس کا سرٹیفکیٹ ہے اس کو وہ نہیں لکھا ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کہاں سے حلال ہے تو ساؤتھ افریقہ بتاتے ہیں یا ملیشیا بتاتے ہیں یا پھر بہت دور نام ہے یوگنڈا، وہاں سے بتا دیتے ہیں تصدیق کے لیے۔ اب جہاں 3% مسلمان ہیں، 7% مسلمان ہیں، 40% مسلمان ہیں، ٹھیک، کہیں شافعی ہیں وہ الگ بات ہے، کہیں مالکی ہیں، کہیں حنبلی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فقہی اس میں آ کر وہاں سے تصدیق کے لے آئے۔ اب کیونکہ کسی اسلامی ادارے کی تصدیق ہے، اسلامی ادارے کی تصدیق ہے تو ہم آنکھ بند کر کھانے کو چلو ہے۔ چیز جب آپ پاکستان میں بیچ رہے ہیں تو کیا پاکستان میں مذہبی اسکالر یا مذہبی ادارے نہیں ہیں؟ کراچی میں سندھ میں بہت بڑا مدرسہ ہے کہ جامعہ بنوریہ ہے، بہت بڑا ہے۔ لاہور میں جامعہ شفیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، وہاں سے تصدیق کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ یہاں پوری باریکی سے تصدیق کی جاتی ہے، اس لیے ہم لوگ پاکستان سے بہت کم تصدیق لیں گے، ملیشیا سے لے آئیں گے۔ اب ہم کیونکہ یہاں پر وہیں آئے تھے اس پہ انہوں نے حلال لکھ دیا، تصدیق کروا لی جگہ سے۔ اب یہ گناہ و ثواب اس کی گوگردن پہ جس نے تصدیق کی، کیا بات سمجھ گئے نا، اس پر ہے، لہٰذا کھا لیتے ہیں، یہاں اجازت ہے۔ اب اس کی گردن پہ ہے جس نے اس کو تصدیق کیا۔ یہ لیجیے یہودی جوز، ان میں صرف اب یہاں موازنہ کیجیے دونوں اسلام میں، مسلمان میں اور یہودی میں فرق کیا ہے۔ صاف ستھرے پاک جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس لیے تمام یہودی خنزیر کا گوشت یا اس گوشت کی مصنوعات استعمال نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ علاوہ ازیں شیل فش ہم بھی کراہیت سے کھاتے ہیں، مگر نئی نسل تو بڑی چاؤں سے کھا رہی ہے۔ شیل فش وہ مچھلی جس کے اوپر خول ہو، جو خول میں سے نکلے، جیسے پراؤنس، جھینگے، شرمپس، خول کے اندر یہ شیل ہے۔ سپی کے اندر جو چیز ہے کھاتے ہیں لوگ، کیکڑا ہے، ٹھیک ہے، گھونگے ہیں، گھونگے سمجھتے ہیں آپ؟ گول گول ہوتے ہیں، اس کے اندر کیڑے ہیں، بہت کیڑے کی شکل میں نکلتے ہیں، لبابدار ہوتے ہیں، بہت کھاتے ہیں لوگ۔ نقالی ہے نا، کیونکہ اب دور یہ آ گیا کہ ہمارے دور میں اب جو چل رہا ہے نئی نسل کا دور، تیسری نسل کا، اس کی چرنی میں انگریزی پٹھے آ گئے۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہماری کھرلی پنجابی میں پٹھے ڈال دیے انگریزی کے۔ جب یہ بڑھ گئے، اب ہم نے جگالی وہی کرنی ہے جو ہمیں ملی ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے، پاکستان میں نہیں آیا، تو جن لوگوں نے اس ممالک کے لیے، ملک کے لیے، آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور اب بھی اس کی ایک نسل چلی آ رہی ہے، وہ ٹاٹ اسکولوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ کہاں کے؟ بات سمجھ گئے نا؟ کسی مشنری اسکول کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، بات سمجھیے۔